بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی، جس سے آپ تندرست ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وہ مانگا ہے جو میں نے تمہارے لیے مانگا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا اور مجھے دار ہجرت سے مدینہ منورہ لائے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، جن کے حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے۔ پھر فرمایا، روز محشر میں اس طرح آؤں گا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دائیں جانب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بائیں جانب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آگے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر ایک اعرابی نے کہا کہ کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام امتی میرے اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیچیدہ مسئلہ آیا، جس کا فیصلہ کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دشوار ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے سے آگاہ فرما دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کے متعلق منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے اور مسجد میں جا کر فرش پر لیٹ گئے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو مٹی لگ گئی۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لینے کے لیے مسجد میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو تراب اٹھ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ اس دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی یہ کنیت بے حد عزیز تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک دیہات کا عامل بنایا۔ چونکہ دیہات میں نمازی ٹھہرا نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ جب ظہر کا وقت ہو تو تم میرے پاس چلے آنا۔ چنانچہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی دربان موجود نہ تھا جو اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جانے سے روکتا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ایک پیالہ اور ایک کوزہ پانی کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی تھیلی منگوائی، وہ سمجھا شاید جواہرات کی تھیلی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امین سمجھا ہے اور یہ تھیلی اس کے لیے منگوائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں ستو تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ستوؤں کو نکالا اور پیالے میں الٹا اور اس میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلایا اور خود بھی پیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ عراق کا کھانا بہترین ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہر اس کھانے کو جو میرے پیٹ میں جائے مکروہ سمجھتا ہوں سوائے رزق حلال کے، اور میں اپنی تھیلی پر مہر لگاتا ہوں تاکہ یہ دوسری تھیلیوں میں نہ مل جائے اور میں دوسری تھیلی استعمال کر لوں۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بدو مالی اعانت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لذیذ کھانا پیش کیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور مسجد کے صحن میں کھانا کھانے لگے۔ بدو نے دیکھا کہ ایک شخص روٹی کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ اس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں لذیذ کھانا کھاؤں جبکہ وہ شخص روٹی کے خشک ٹکڑے کھائے، میں اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے فرمایا، تم کھانا کھاؤ، وہ یہ کھانا نہیں کھاتے، وہ میرے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو عورتیں آئیں اور وہ دونوں عرب کی رہنے والی تھیں۔ ان میں ایک عورت دوسری عورت کی آزاد کردہ غلام تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک بوری غلہ اور 40 درہم ان دونوں عورتوں کو دیے۔ غلام عورت وہ مال لے کر چلی گئی، جبکہ دوسری عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میں عرب کی رہنے والی ہوں جبکہ وہ میری آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس سے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو دیکھا جو کہ کھجور فروش کی دکان پر کھڑی رو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں نے اس دکاندار سے 1 درہم کی عوض یہ کھجوریں لی، لیکن میرے آقا نے ان کھجوروں کو واپس کر دیا کہ اب یہ دکاندار ان کھجوروں کو واپس لینے پر راضی نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کی سفارش اس دکاندار سے کی تو دکاندار جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا نہ تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس دوران چند لوگ اس دکان پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپ کو پہچانتے ہوئے اس دکاندار سے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ دکاندار یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کا حق پورا ادا کرو۔ دکاندار نے اس عورت سے کھجوریں لے کر اسے 1 درہم واپس کر دیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کا حق پورا ادا کرو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے انہیں جو 6 درہم دی ہے ان میں سے 1 درہم دے دیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آ کر کہا کہ والدہ کہتی ہے کہ وہ 6 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندہ کو اس چیز پر جو اللہ کے قبضے میں ہے زیادہ اعتماد نہ ہو بنسبت اس چیز کے جو کہ بندہ کے قبضے میں ہے۔ تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ 6 درہم دے دیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم دے دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 کے 6 درہم اس سائل کے حوالے کر دیے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ اس اونٹ کو بیچنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ یہ اونٹ کتنے میں بیچنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اسے 140 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اونٹ کو ادھر باندھ دے مگر ایک شرط پر کہ میں اس کی قیمت کچھ دیر میں ادا کروں گا۔ اس شخص نے رضامندی ظاہر کر دی اور اونٹ باندھ کر چلا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اونٹ میرا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ اسے بیچنے کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے قیمت پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اونٹ کی قیمت 200 درہم بتائی۔ اس آدمی نے 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے لیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 140 درہم دیے اور 60 درہم لے کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں وہ 60 درہم دے دیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا اسے 10 ملیں گے۔ چنانچہ میں نے اس سائل کو 6 درہم دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے عوض 60 درہم دے دیے۔ حضرت ابو مطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اس نے اونٹ چرایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تو نے نہیں چرایا۔ اس نے کہا میں نے چرایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید تجھے اس اونٹ کے بارے میں شبہ ہو گیا ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اونٹ چرایا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ اور کاٹنے والے کو بلاؤ تاکہ وہ اس کا ہاتھ کاٹے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور اس سے پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے کہنے پر اسے پکڑا اور اس کے کہنے پر ہی اسے چھوڑ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں کہ تم لوگوں کے درمیان میری امت کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیوں نہ کر دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین حاکم وہ ہے جو حدود کو معاف کرتے۔ تم آپس میں ہی حدود کے کام کی معافی کر لیا کرو اور معاملہ مجھ تک نہ لایا کرو، اس وجہ سے میں نے آپس میں معاملہ کر کے اسے معاف کر دیا ہے۔